مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ معزز بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیوں اور پیارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل، اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو اس وقت، اس دن اور اس سرزمین آروگڈا اور پھر اس جامع مسجد کے اندر تنظیم اتحاد علماء ضلع چترا کی آواز پہ بیٹھنے کی، اکٹھا ہونے کی، جمع ہونے کی، تشریف لانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اس بیٹھنے کو قبول اور مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اور بزرگوں، جیسا کہ آپ تب سے لے کر اب تک، یعنی جب سے آپ کے ہاتھ میں تنظیم اتحاد علماء ضلع چترا کے طرف سے چٹھی دی گئی، آپ تنظیم اتحاد علماء ضلع چترا، تنظیم اتحاد علماء ضلع چترا کو سن رہے ہیں، اور پھر ابھی بھی اس مجلس کے اندر یکے بعد دیگرے کئی دفعہ آپ نے تنظیم اتحاد علماء کا نام سنا۔ ضرور آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہوگی کہ تنظیم اتحاد علماء ضلع چترا کیا ہے، اور پھر اس کا وجود کب ہوا، اور پھر اس کا مشن کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہے، ان کے ذمہ داران کون ہیں، ان کے سرپرستان کون ہیں، یہ باتیں دماغ میں چل رہی ہوں گی۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تنظیم اتحاد علماء، تنظیم اتحاد علماء ضلع چترا کا وجود آج سے تقریباً 5 مہینے قبل ہوا ہے، 5 مہینے قبل۔ کیا ضرورت پڑی؟ بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں مسلمانوں کو متحد کرنے کے سلسلے میں، بہت ساری تنظیمیں ہیں مسلمانوں کی معاشی حالت اور مسلمانوں کی سیاسی حالت کو سدھارنے کی، بہت ساری تنظیمیں ہیں بیواؤں کے حالت پہ ترس کھانے کی، بہت ساری تنظیمیں ہیں یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت ساری تحریکیں ہیں۔ آخر پھر الگ اس تحریک کی ضرورت کیوں پڑی؟ آخر الگ سے اس تنظیم کی ضرورت کیوں پڑی؟ دوستو اور بزرگوں، سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس کا 100% خاتمہ ضروری ہے، جس پر ہم سب کا اتفاق ہے نا؟ سماج اور معاشرے کے اندر جو بھی کلی طور پر برائیاں ہیں اس کا خاتمہ ہو، اس پر سب کا اتفاق ہے، لیکن اس برائی کے خاتمے کے لیے بلا تفریق، بلا کسی مسلک اور مشرب میں فرق کیے ہوئے ہم ایک دوسرے کے پاس جائیں، یہ ماحول بھی ہمارے بیچ قائم ہونا چاہیے
کلی طور پر سماج کے برائی کو ختم کرنے کے لیے یہ ماحول بھی حاصل ہونا چاہیے کہ بلا تفریق مسلک مشرب ہم ایک دوسرے مسلمان بھائی کے پاس جا سکیں، تب کلی طور پر سماج میں پھیلی برائیوں کا خاتمہ ممکن ہے۔ صحیح ہے؟ لیکن بتائیے کیا ایسا ماحول ہم کو اور آپ کو حاصل ہے؟ ہم بلا تفریق ایک دوسرے بھائی کے پاس، خصوصی طور پر میں آپ کو صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہی بیچ بریلوی جماعت، دیوبندی جماعت، اہل حدیث، جماعت اسلامی، صوفی جماعت، کیا بلا تفریق مسلک ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں؟ ایک دوسرے سے سلام اور مصافحہ ہے؟ ایک دوسرے کو ہم بہتر پیغام اور بہتر مشن پہنچا سکتے ہیں؟ ایسا ماحول ہمارے بیچ قائم ہے؟ اور اگر قائم نہیں ہے تو سماج کے اندر جو برائیاں ہیں کلی طور پر 100% سب کا خاتمہ ہو جائے، ایسا خواب دیکھنا ہمارا کہاں تک درست ہے؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ سماج میں پھیلی برائیوں پر 100% اس کا خاتمہ ہو، ایسا خواب دیکھنا کیا ممکن ہے ان حالات میں جو ہماری حالت بنی ہوئی ہے؟ تنظیمیں بہت ہیں، تحریکیں بہت ہیں، لیکن کیا یہ ماحول ہمیں حاصل ہوا؟ نہیں ہوا۔ اور اگر آپ جمعیت علماء ہند کو، جن کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب، آپ امارت شریعہ کو لے کر آپ اور اس طرح کی تنظیمیں جو علماء دیوبند کے طرف سے ہیں، آپ ڈائریکٹ ٹیم کو لے کر وہاں جائیں گے تو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ آپ ادھر سے ادارہ شریعہ یا تنظیم اہل سنت کو لے کر کے اگر ادھر سے آئیں گے تو ہم ایکسپٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ تو فریش بریلویوں کی جماعت ہے، اس کی تنظیم ہے۔ جی اس بیچ بڑی غور و فکر، اس بیچ میں بڑی غور و فکر کیا گیا کہ کوئی ایسی تنظیم وجود میں آئے اور مشورے سے وجود آئے جس تنظیم کو ہر مکتب فکر کے لوگ اپنا تنظیم کہیں، ہر مکتب فکر کے لوگ اپنا تنظیم کہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے کی جو کوشش جاری ہوئی اور اس سلسلے کی جو محنت ہوئی، دونوں جماعتوں کے خصوصاً چترا ضلع کے اندر اور بہت ساری ایسی جماعتیں نہیں ہیں، بس بریلی اور دیوبندی کا معاملہ ہے، دونوں کے بیچ میں مشورہ ہوا اور ٹنڈوا کے اندر مشورہ ہوا اور دونوں کا اس پر اتفاق ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مجلس بڑی کامیاب رہی۔ 21 ستمبر کو پروگرام ہوا تھا اور دونوں حضرات ایک منچ پر آئے، علماء، حفاظ، ائمہ، اور سارے لوگوں نے اس پر اتفاق کیا کہ بہت اچھی بات، اب ہم لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ تنظیم مل جل کر ہم سب کا ہے۔ تب ہمت ہوئی کہیں بھی سفر کرنے کے معاملے میں، اور اس کے بعد یہ کہ بات دیگرے ہم لوگوں کا سفر ہوا اسی اتحاد کے سلسلے میں، سمریا بلاک اور ٹوری بلاک اور میورہن بلاک اور گدھار بلاک اور کیا نام اس کا لاوالنگ بلاک اور پھر پتھلگڈہ بلاک اور اس کے بعد پھر یہاں کانہا چٹی بلاک۔ آگے آئندہ انشاءاللہ پھر وہ ہنڈرگن کا، پتاپور کا، اس طرح سے پورے چترا ضلع کے بلاک سے لے کر پنچایت اور پنچایت سے لے کر ایک ایک گاؤں اور محلہ تک آپ تمام کی قربانیوں اور آپ تمام کی محنت اور آپ تمام کی مشقت اور جد و جہد سے تنظیم اتحاد علماء نے اپنا پیغام اور اپنا
اپنا مشن پہنچانے کی کوشش کیا ہے، اور بہت حد تک آپ کی دعاؤں کی برکت سے یہ تنظیم کامیاب بھی ہوئی ہے۔ کیا ہے اس کے اغراض و مقاصد میں؟ تو یہ تو میں نے کہا کہ پہلا اتحاد ضروری ہے، بلا تفریق مسلک، علماء، حفاظ، ائمہ، عوام، خواص، نوجوان، بزرگ، عورتیں، بچے، سب لوگوں کے بیچ کے لیے اتحاد ضروری ہے، اور ایسا اتحاد کہ ہم اس اتحاد کو لے کر آپ کے دسترخوان پر، آپ اپنا اتحاد لے کر میرے دسترخوان پر، تو یہ ایک دسترخوان پر کرنے کا کام اس تنظیم اتحاد علماء کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہوا۔ یہ پہلی جانکاری میں نے آپ کو پہنچانے کی کوشش کی۔ ہاں، اسی کے بینر تلے جہاں اتحاد، اسی جگہ پر جیسا کہ ابھی قاری جنید صاحب نے بتایا، تعلیم کو عام کرنا۔ یہ تعلیم ہمارے لیے شروع سے ضروری چیز رہی ہے۔ تعلیم سے ہم پیچھے ہوئے۔ تعلیم ہم نے صرف یہ سمجھا کہ مکتب میں بچوں کو کچھ تعلیم دے دی جائے، پھر مدرسے میں کچھ تعلیم دے دی جائے، اور پھر ہمارے بچے میٹرک وغیرہ BA کر لیں، ہم کہنے والے بن جائیں کہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ BA کیے ہوا ہے، ہمارا بچہ ماشاءاللہ MA کیا ہوا ہے۔ ہم صرف یہ کہنے والے ہو جائیں ہمارا بچہ حافظ اور عالم ہو گیا ماشاءاللہ۔ دوستو اور بزرگوں، تعلیمی ترقی، اور خصوصاً آج کے زمانے میں تعلیمی ترقی کا ایک معیار ہونا چاہیے، اور پھر کامیابی کا ایک دائرہ طے کرنا پڑے گا کہ کامیابی، تعلیمی ترقی کے سلسلے میں کامیابی کسے کہتے ہیں، اور آپ کو اس دائرے پر پھر سروے کرنا پڑے گا کہ اگر ہم نے تعلیمی میدان کے اندر ترقی کیا تو الحمدللہ ہمارے گاؤں کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر چند علماء، چند حفاظ تھے، اس زمانے میں سچائی کتنی تھی، امانت داری کتنی تھی، دیانت داری کتنی تھی، اور معاملات کتنے اچھے تھے۔ اور آج جب ہم نے اپنے گاؤں کے اندر دیکھا سینکڑوں کی تعداد میں علماء اور حفاظ کو، تو آج کے ڈیٹ میں دیانت داری کتنی ہے، سچائی کتنی ہے، امانت داری کتنی ہے، معاملات، اخلاقیات، معاشرت ہمارے کتنے اچھے ہیں، اس پہ غور کرنا ہوگا۔ جب ہم اور آپ غور کرتے ہیں، افسوس، سب افسوس کہ پہلے سے زیادہ آج کے زمانے میں بے حیائی اور عریانیت کو عام پاتے ہیں۔ پہلے سے بے حیائی اور عریانیت کو پہلے سے زیادہ آج ہم پا رہے ہیں، تو پھر یہ کیسی تعلیمی ترقی آئی؟ پہلے بیچارے بزرگ لوگ، جوان لوگ مسجد کے اندر آ کر کے بہترین اعمال کرتے تھے، آج تو ہمارا نوجوان موبائل لے کر کے گلی محلوں کی اس قدر زینت بنتے ہیں کہ آپ کو لگے گا کہ موبائل دیکھیں یا ان نوجوانوں کا چہرہ دیکھیں، ان کا چہرہ دیکھیں یا موبائل دیکھیں۔ اس طرح کا ماحول، ایک محلے سے آپ گزریے تو دونوں سائڈ میں جوان بیٹھ کر کے اور موبائل دیکھتے رہیں گے، اور کسی جگہ پہ ابھی ٹھنڈ کا موقع ہے تو الاؤ آگ وغیرہ جلا کر کے چاروں طرف سے لڑکے بیٹھ کر کے اور اپنے اپنے موبائل میں مگن ہیں۔ ان کے سامنے سے کوئی بزرگ گزر رہے ہیں، کوئی مکھیا اور صدر گزر رہے ہیں، کوئی امام صاحب گزر رہے ہیں، یہ جناب ایسے کھوئے ہوئے ہیں کہ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی۔ ایک اہل عشق تھے کہ جہاں تھے وہی رہے، ایک اہل عشق تھے کہ جہاں تھے وہی رہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہمارے سامنے سے کون گزرا، اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے۔ یہ حالت بن گئی۔ اور دوستوں اور بزرگوں، یہ تعلیمی ترقی آئی، مسجد بھی خالی، محلہ برباد، نوجوان برباد، بچیاں برباد۔ بچے کہاں چلے گئے؟ اکثر بچوں کی آبادی سیلون میں آبادی چلی گئی، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ یہاں بھی بیوی ہے اور وہاں بھی الگ بیوی کی تلاش ہے۔ یہ بربادی آ رہی ہے۔ مستقل 2 روز سے اسی معاملے میں ہم پریشان ہیں، 2 روز سے اسی معاملے میں پریشان ہیں۔ یہاں شادی ہے، یہاں بیوی ہے، 36 گھر پہ سیلون کا کام کر رہا ہے تو دوسری بیوی تلاش کر رہا ہے۔ دینداری نہیں ہے، شرافت نہیں ہے،
کچھ نہیں، تھوڑی بہت تعلیم ہوئی تو ہوئی، نہیں تو گئی۔ یہ ہے دینی تعلیم کا معاملہ۔ اور آئیے دنیاوی تعلیم کا معیار کیا ہے، سروے کیجئے اپنے گاؤں میں، سروے کیجئے۔ اس زمانے کے کچھ ایسے علماء جو دارالعلوم دیوبند سے اور مظاہر علوم سے فارغ ہو کر کے آئے تھے، وہ اسی کے سرٹیفکیٹ پر کچھ نوکری جو ٹیچر کہلا رہے ہیں، شکشک کہلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس معاملے میں ہم نے کتنی ترقی کی ہے دنیاوی تعلیم کے معاملے میں، وہ بھی زیرو ہے۔ سارے بچے صرف ہیرو ہیں، دنیاوی تعلیم کے معاملے میں بھی کوئی ہیرو نہیں ہے۔ بہرحال اس دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو بلند کرنا اور آپ کے ذہن و دماغ میں، نوجوان کو ذہن و دماغ میں کامیابی اور ترقی کی بات کو بھرنا، ان کے اندر وہ جوش اور وہ ولولہ اور وہ جذبات پیدا کرنا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دیش اور اس سرزمین ہندوستان کی آزادی کے لیے ہم نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے کس قدر پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، کس قدر خون بہایا ہے، کس طرح سے اپنے بیوی بال بچوں کو قربان کیا ہے۔ آج تو ہم کو اس دیش کے اندر ایک مقام حاصل ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم کو حاشیے میں ڈال دیا گیا۔ ہم پر لاٹھی کھڑی کر کے حکومت کیا جا رہا ہے، تلوار لے کر حکومت کیا جا رہا ہے۔ ایک کے 47 کے سائے میں جینا ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، یاد دلانا ہوگا، مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ لندن گئے اور لندن حکومت کے سامنے وہاں کے پائے تخت پر گرج کر یہ کہا تھا کہ میں محمد علی جوہر ہندوستان تب تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک ہم کو ہمارے ہاتھ میں ہندوستان کی آزادی کا پروانہ لکھ کر نہیں دیا جاتا ہے، میں تب تک ہندوستان واپس نہیں جاؤں گا، اور اگر نہیں تو پھر تمہیں یہی پہ 2 گز زمین دینی پڑے گی اور میرا قبر یہی قائم ہوگا۔ ہم ایسے پیشوا اور ایسے رہبر کامل کے نام لیوا ہیں اور ہم اپنا مقدر خراب کیے جا رہے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، جہاں اپنے سماج کا محافظ بننا ہے، اپنے جوان کا محافظ بننا ہے، جہاں اپنے ہندوستان کا محافظ بننا ہے، ہم کو مضبوط محافظ اور مضبوط رکشک بننے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا کی ان طاقتوں کو جو ہم کو برباد کرنا چاہتی ہے، ہم کو مسمار کرنا چاہتی ہے، ہم کو آتنکواد کہا جاتا ہے، ہم کو آتنکواد کہا جاتا ہے، ہم کو قاہر کہا جاتا ہے، ہم کو اس قدر پینی نظر رکھنے کی ضرورت ہے دوستو اور بزرگوں کہ اس وقت میں عزیز سے کوئی کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے گا، یہاں کے آئین اور دستور سے کوئی کھلواڑ کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو آتنکواد مانیں گے اور اس کے ناپاک ارادوں کو چکنا چور کریں گے، ان کے ناپاک ارادوں کو چکنا چور کریں گے۔ اگر اس نے اس وطن عزیز اور اس وطن عزیز کے باشندوں کو غلط نظریے کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کیا تو ہمارے اندر دم ہونا چاہیے، قوت ہونا چاہیے کہ ان کے آنکھوں کو ہم نوچ لیں۔ اگر غلط اور ناپاک ارادے سے وہ ہمارے لیے ہاتھ کو آگے بڑھاتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے بازو میں اتنی قوت ہونی چاہیے کہ ہم ان کے ہاتھوں کو مروڑ کر رکھ دیں گے۔ اگر ناپاک ارادے سے ہماری بربادی کے لیے وہ آگے بڑھ کر آنا چاہتا ہے تو اس کے پیروں کو اور اس کے ٹانگوں کو ہم توڑ کر رکھ دیں گے، اور یہ کہتے ہوئے کہ آتے ہوئے پاؤں کے نشان مل سکتے ہیں، جاتے ہوئے پاؤں کا نشان ملنے نہیں دیں گے۔ کہیے انشاءاللہ۔ یہ مشن ہے تنظیم اتحاد علماء کا، آپ کے اندر وہ جنون اور وہ رنگ بھرنا اور آپ کو وہ جوش و جذبات میں تقویت پیدا کرنا۔ دوستو اور بزرگوں، اس کے بعد جو میں نے کہا بچیوں کی پردہ کو اہتمام کروانا، عورتوں کو پردوں کا اہتمام کروانا، اور پھر ایسے ہی ٹیلنٹ تلاش کرنا کہ ہمارے بیچ میں وہ بچے جو IAS IPS بن سکتے ہیں،
اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ نوٹ کیجئے گا، ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر نہیں بلکہ خاص طور پر، کہ آپ کو ذہین بچے ان گھرانوں میں ملیں گے جو گھرانہ کمزور ہے، مالی حالت جس گھر میں اچھی نہیں ہے، تیز ترار بچے ملیں گے، ان کی اعلیٰ تعلیم اس لیے نہیں ہو پاتی ہے کہ ان کے گھر کی معاشی حالت، مالی حالت اچھی نہیں ہے۔ اور جو بڑے گھرانے ہیں جہاں مال کی فراوانی ہے، ان کے بچے کبھی ذہن کے بچے ہیں، کمزور ذہن کے بچے ہیں، وہ اس لیے تعلیم نہیں دلوا پا رہا ہے کہ ان کے بچے اس لائق نہیں ہیں۔ تو اب تو یہاں بدلہ بدلی کرنا پڑے گا، بچہ آپ کا مال میرا، بچہ آپ کا مال میرا، تب کہہ سکیں گے دعوے داری کے ساتھ کہ اس چترا ضلع کے اندر ڈسٹرکٹ کلکٹر کے حیثیت سے بیٹھنے والا وہ فرد ہے کہ مال میرا لگا، اولاد کسی اور کی رہی۔ یہ ٹیلنٹ تلاش کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جہاں یہ ٹیلنٹ ملے، سماج کو چاہیے، تنظیموں کو چاہیے کہ تنظیم محنت کر کے، سماج محنت کر کے ایسے بچوں کو قریب لا کر کے ان پر ایسی محنت اور ایسی جدوجہد کرے کہ وہ بچہ IAS اور IPS بن کر کے ہمارے بیچ تیار ہو۔ تنظیم اتحاد علماء اس ٹیلنٹ کو بھی تلاش کرنے نکلی ہے، دعا کیجئے کہ اس کے اندر بھی کامیابی اللہ پاک نصیب فرمائے۔ دوستو اور بزرگوں، مجموعی طور پر اعمال اور عبادات پہ کھڑا کرنا، یہ میرا بہت مضبوط لکش اور میرا مضبوط ارادہ اور تنظیم اتحاد علماء کا زبردست مشن ہے۔ مولانا جنید صاحب نے جیسا کہ میرا تعارف کرایا کہ جناب عبدالسبحان صاحب نے اس مشن پر جیسے ہی قائم کرنے کے سلسلے میں ارادہ کیا، شروع ہی دن سے ممتاز عالم نے لبیک کہا، اور میں نے اسی دن سے لے کر آج تک ہر بلاک، ہر گاؤں میں یہ کہتا اور گھومتا پھر رہا ہوں کہ مجموعی طور پر مسلمانوں کی مکمل آبادی، جوانوں کی عاقل اور بالغ کی مکمل آبادی مسجد سے جڑے، اور تب سے لے کر کوشش تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنا گھر، اپنا گاؤں، پھر اپنا علاقہ، اور ایسی یکے بعد دیگرے دائرہ کو وسیع کرتے جائیے۔ میں آپ لوگوں کو بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، الحمدللہ اپنا گاؤں یا اپنا محلہ رحمت نگر جو میرا ہے، تب سے لے کر جب کوشش کیا 1-2 فرد نمازی، لیکن جب تنظیم اتحاد علماء کے قریب اور جڑے اور اس مشن کو گاؤں سے لے کر کے ضلع تک پہنچے ہیں، اس فاصلہ اور اس میں جو وقت لگا ہے اور اسی بیچ میں جو مدت محنت ہوئی ہے، الحمدللہ میرا گاؤں رحمت نگر جو محلہ ہے، کوئی ایسا بالغ مرد نہیں ہے جو اپنے گھر پہ نماز فرض ادا کرتا ہے، پانچوں وقت A to Z آبادی 100% مسجد میں جا کر نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے یہ لوگ تیار ہو گئے۔ الحمدللہ 100% بالغ مرد پانچوں وقت مسجد میں آ کر نماز با جماعت ادا کر رہا ہے۔ یہ میں بڑی خوشی کے ساتھ آپ کو پیغام دے رہا ہوں، اور اس ارادے سے کہ آپ بھی اسی قدر محنت کریں کہ گاؤں کی مکمل آبادی مردوں کی مسجد میں آ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ میرے ساتھ یا اس مشن کے بڑی مضبوط جانباز سپاہی جناب ساحل ابرار صاحب ہیں، مصرال انصاری محلہ، انہوں نے تب سے لے کر محنت کیا، بہت حد تک اس مشن میں یہ بھی کامیاب ہے، بہت مضبوط آبادی مسجد تک پہنچ چکی ہے۔ ہم سب اس مجلس میں ارادہ کیجئے کہ ہم جتنے حاضر ہیں، 1 نمبر میں ہم لوگ پانچوں وقت مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ اور جب ہم ٹائٹ ہو گئے، ہم مضبوط ہو گئے، تو پھر کہہ لیجئے کہ ہم پورے گاؤں میں ایک ایک فرد کو جب جوڑیں گے، ہماری باتوں میں دم ہوگا، ہماری باتیں پر اثر ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر دوستو اور بزرگوں، یہ 2 نماز میں مسلمان
مسلمانوں کو جمع ہو کر ادا کرنا، نماز یہ ہمارا شان، مسلمانوں کا شان ہے اور اسلام کی شان ہے۔ اس شان اور اس عظمت کا خیال کرتے ہوئے ہم مکمل آبادی پانچوں وقت مسجد میں آ کر نماز فرض جماعت کے ساتھ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا اور آپ کا رابطہ اور تعلقات اسی طرح سے رہے تو بہت سارے اور پیغام اور مشن اور اغراض و مقاصد ہیں جو آپ کے بیچ یگے بعد دیگرے آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، میں نے تھوڑا وقت اس لیے لیا تھا تاکہ تنظیم کا تعارف کچھ تفصیل سے آپ کے بیچ سنا سکوں، اس نیت کے ساتھ کہ تنظیم کی مکمل ترجمانی آپ کسی اور سے کر سکیں، ان کے تنظیم کا مکمل تعارف آپ بھی کسی سے کرا سکیں، اس نیت کے ساتھ میں نے وقت لیا۔ معذرت کے ساتھ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔